بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے آج کے لیکچر کے اندر جو ٹاپکس ہم کور کریں گے ان میں سب سے پہلے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کیا ہوتا ہے ہمارے پاس, ڈیسیژن سپورٹ سسٹم کیا ہوتا ہے, اینڈ دین لاسٹ کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ ایکسپرٹ سسٹمز ہمارے پاس کون کون سے ہیں. سو لیٹ اسٹارٹ ٹوڈیز لیکچر ود مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم. A management information system is a system that provides information needed to manage organization efficiently and effectively. Management information system involves three primary resources, that is your technology, information and your people. So اگر ہم سمرائز کر کے دیکھیں کہ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کا ہمارے پاس مقصد کیا ہوتا ہے کہ انفارمیشن کو مینیج کرنا ہے. کسی بھی آرگنائزیشن کی انفارمیشن کو ایفیشینٹلی افیکٹولی مینیج کرنے کا نام مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہے. اس کے اندر ہمارے پاس تین بیسیکلی ریسورسز ہوتے ہیں, دیٹ از یور ٹیکنالوجی, کہ آپ یوز کس ٹیکنالوجی کو کر رہے ہو. اس کے اندر ڈیٹا بیس یوز کریں تو وہ کون سی ڈیٹا بیس ہوگی. اس کے اندر ہم ویب بیسڈ اپلیکیشن بنا رہے ہیں, اینڈرائڈ بیس بنا رہے ہیں, آئی او ایس بنا رہے ہیں, واٹس ایور وچ ٹیکنالوجی یو آر یوزنگ. دین انفارمیشن کون سی ہے جی, انفارمیشن آپ کون سی جو ہے وہ اسٹور کرنے جا رہے ہیں. اینڈ لاسٹ کے اوپر پیپل, کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ اس کو یوز کریں گے, کون سے لوگ اس کے ساتھ ہینڈلنگ کریں گے. جیسے بینک ہے, بینک کے اندر ہمارے پاس ڈفرینٹ ویوز ہوتے ہیں. مینیجر کون سا, مینیجر کا ویو ڈفرینٹ ہوتا ہے آپریشن مینیجر کا, دیٹ یور کیٹیگری. اور پیپل آر ویری امپورٹنٹ, جس نے ایٹ دا اینڈ آپ کے پاس سسٹم کو یوز کرنا ہے. سو مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے اندر تین بیسک ریسورسز ہیں ہمارے پاس, جس میں ٹیکنالوجی کیا ہوگی, انفارمیشن کیا ہوگی, اور ہمارے پاس کون سے لوگ جو ہیں وہ استعمال کریں گے. دین ہمارے پاس جو چیز آ جاتی ہے کہ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم جو ہے وہ آرگنائزیشن کے لیے ضروری کیوں ہوتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہم نے لاسٹ پر بھی دیکھا تھا کہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہم بنا کیوں رہے تھے, کہ ہمارے پاس ضرورت آتی ہے کہ ہم پیچھے جو کھاتا سسٹم چل رہا تھا اس سے آٹومیشن کی طرف چلے جائیں. تو آٹومیشن پر جانے کے لیے ہمارے پاس ریکارڈ کیپنگ کرنی پڑے گی, اپنا کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم بنانا پڑے گا جو ہمارے سارے کے سارے ریکارڈ کو جو ہے وہ کیپ کر کے رکھے. تو ڈیٹا بیس پلیٹ فارم تھا ہمارے پاس کہ جو ہماری انفارمیشن کو اسٹور کرا تھا. تو مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ایک کمپلیٹ انفارمیشن سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر انٹرفیس بھی ہوتا ہے, جس کے ساتھ ڈائریکٹلی ہم جو ہے وہ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح اسٹوڈنٹ ہے, اسٹوڈنٹ کا کوئی نہ کوئی لاگ ان بنا ہوتا ہے, تو وہاں پر وہ کیا کرتا ہے, وہ صرف اور صرف اپنا ریکارڈ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ جسٹ اس کی انفارمیشن شو ہو رہی ہے. اس کے اندر اس کو اپنی اٹینڈنس بھی شو ہو جاتی ہے, اس کے اندر اس کو اپنے مارکس بھی شو ہو رہے ہوتے ہیں, اس کو اپنی پروفائل انفارمیشن بھی شو ہو رہی ہوتی ہے. سو یہ سب سے بڑی چیز کہ وہ کس چیز کے اندر اس کو شو ہو رہی ہوتی ہے, مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے اندر. سو اس کے اندر فائدہ کس کو مل رہا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن کو اس کے سارے انفارمیشن کو افیکٹولی اور ایفیشینٹلی وہ سیو کری ہوتی ہے. اس کے اندر یوزر کو بھی, آپ کے جو پیپل ہے, اسٹوڈنٹ ہے لیٹس سپوز, تو اس کو بھی فائدہ کیا مل رہا ہوتا ہے کہ وہ کہیں سے بھی اپنے ریکارڈ کو کسی بھی ٹائم کے اوپر ایکسیس کر سکتا ہے. لیٹس سپوز مجھے اگر اپنے نمبر دیکھنے ہیں تو کیا میں یونیورسٹی وزٹ کروں, ہر ٹائم مجھے اگر غلطی لگ رہی ہے کہ میرے مارکس کتنے ہیں یا میرے پریویس سیمسٹر کے اندر کیا مارکس تھے, سو ہر ٹائم یونیورسٹی وزٹ کرنا ہے, اٹس ٹیکس ٹائم, اٹ ٹیکس سم کاسٹ بیکاز یو ہیو ٹو ٹریول فار اٹ, سو اٹس ٹائم کنزیومنگ. سو اسی چیز سسٹم کو ہم نے آٹومیٹ کیا تاکہ ہمارے پاس لیس ٹائم کے اندر ایفیشینٹلی رسپانس مل سکے. سو دا آنسر از دیٹ یس, management information is important for organization because we have to automate our systems for کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کنزیومنگ جو سسٹم آلریڈی چل رہا تھا اس کو ہم نے اوور کم کرنا تھا. سو نیکسٹ کوشچن از واٹ از دا پوزیشن آف ڈیٹا بیس ان مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم. سو ہمارے پاس ڈیٹا بیس کی پوزیشن کیا ہوتی ہے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے اندر. سو ڈیٹا بیس ہمارے پاس ایز اے بیک بون کام کری ہوتی ہے, کیونکہ بیک اینڈ کے اوپر آپ کے پاس ڈیٹا بیس ایسی سپورٹ پرووائڈ کری ہوتی ہے جو آپ کے ڈیٹا کو ہولڈ کر کے رکھ رہی ہوتی ہے. مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم از اے فل فلیج
فل فلیج آپ کے پاس ایک پورا سسٹم. جیسے ہم یونیورسٹی کی بات کریں تو پوری اٹ سیلف یونیورسٹی آپ کے پاس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم جو آپ کو پوری کا پورا ایک اوور ویو دے رہا ہے. اس کے اندر ڈیٹا بیس کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایگزام ڈپارٹمنٹ ہے, ایگزام ڈپارٹمنٹ کے پاس جسٹ آپ کے ایگزام کے ریلیونٹ انفارمیشن ہوگی, جس طرح آپ کے ریزلٹس ہو گئے. اسی طرح آپ کے پاس ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ بنے ہوں گے, لائک ڈیٹا بیس کیٹیگریز بنی ہوں گی. سو دیٹ از یور کہ ہمارے پاس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے اندر ڈیٹا بیس جو ہوتی ہے وہ ایز اے بیک بون جو ہے وہ کام کری ہوتی ہے. سو نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ کیا ہمارے پاس ڈیٹا MIS جو ہے وہ امپورٹنٹ بھی ہے کہ نہیں. تو یس ڈیفینیٹلی ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ٹائم جو کنزیوم زیادہ ہو رہا تھا اس کو لیس ٹائم کنزیومنگ کی طرف لانے کے لیے ہمارے پاس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم جو ہے وہ بہت ضروری ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈیسیژن سپورٹ سسٹم کیا ہوتا ہے. So decision support system is an organized collection of people, procedures, software, databases and devices used to support problem specifically for decision making. Decision support system ہمارے پاس کرتا کیا ہے کہ کلیکشن ہوتی ہے پیپل کی. جیسے ہمارے پاس کسی بھی کمپنی آرگنائزیشن کے اندر بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں. سو وہ کرے کیا ہوتے ہیں, ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی ہوتی ہے, ڈیسیژن میکنگ پاور ہوتی ہے ان کے پاس, کوئی بھی ڈیسیژن لینا اس کے لیے وہ کام کر ہوتے ہیں. سو ڈیسیژن سپورٹ سسٹم بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی لوگ ہوتے ہیں, کچھ پروسیجرز انہوں نے ڈیفائن کیے ہوتے ہیں, کچھ سافٹ ویئرس کو وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, کچھ ڈیٹا بیسز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ کوئی اسپیسیفک ڈیوائسز ان کے پاس ہوتی ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم نے فیوچر پروڈکٹ کرنا ہے, کوئی ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے. سو دا فوکس آف ڈیسیژن سپورٹ سسٹم از آن ڈیسیژن. بیسیکلی کام کس کے لیے کرتا ہے, فار ڈیسیژن, فار میکنگ افیکٹونیس, تاکہ ہمارے پاس جو ہے افیکٹونیس جو ہے وہ آ سکے. کیپیبلٹیز آف ڈیسیژن سسٹم کیا ہوتی ہیں کہ سپورٹ فار پرابلم سالونگ فیسز, سپورٹ فار ڈفرینٹ ڈیسیژن فریکوینسیز, سپورٹ فار ڈفرینٹ پرابلم اسٹرکچر اینڈ سپورٹ فار ویریس ڈیسیژن میکنگ لیولس. یہ 4 ہمارے پاس کیپیبلٹیز ہوتی ہیں جو ہمارے پاس ڈیسیژن سپورٹ سسٹم ہمیں سپورٹ کے طور پر دے رہا ہوتا ہے. سو نیکسٹ تھنگ از ہمارے کی کمپوننٹس آف ڈیسیژن سپورٹ سسٹم کیا ہوتے ہیں. کمپوننٹس کے اندر اگر ہم دیکھیں بات کریں تو ہمارے پاس اگر کنسیپچول ماڈل ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ڈیسیژن سپورٹ سسٹم کا, تو وہاں پر ہمارے پاس ڈیٹا بیس کے اندر جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ ایک ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے اندر ایک ہمارے پاس ڈیٹا بیس آ رہا ہوتا ہے اور ایک ماڈل بیس آ رہا ہوتا ہے. دین ہمارے پاس ایکسٹرنل ڈیٹا بیس ایکسیس آ رہی ہوتی ہے, اینڈ ڈائلاگ مینیجرز ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہمارے پاس کنسیپچول ماڈل دے رہا ہوتا ہے ایک ڈیسیژن سپورٹ سسٹم کا. سو ہمارے پاس جو چیز آ جاتی ہے کہ اوور ویو آف از ڈیسیژن سپورٹ سسٹم امپورٹنٹ فار این آرگنائزیشن. تو ڈیفینیٹلی ہمارے پاس ڈیسیژن سپورٹ سسٹم آج کل کے دور کے اندر بہت ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ مین پارٹ سے ہم مشینز کے اوپر ڈپینڈنٹ ہونا چاہ رہے ہیں. ہمارے پاس مین پاور جو ہے بعض اوقات کوئی لوگ کمپنی میں سے امپلائی چھوڑ جاتا ہے, ہم ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ نیو امپلائی آئے گا, کوئی ہم نیو ہیرارکی بنائیں گے, دین ہم جو ہے اپنے جو ہے وہ ڈیسیژن لے سکیں گے. سو اور اس کے لیے سب کو اکٹھا بھی ہونا پڑتا ہے, ساروں کا مل بیٹھنا ضروری ہوتا ہے, سب کے ڈیسیژن لینا ضروری ہوتا ہے, اور ایٹ دا اینڈ پھر پرابلم کہ فائنلائز کیا کیا جائے. تو اس فائنلائزیشن کے لیے ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم کچھ رولز ڈیفائن کرتے ہیں, کچھ پروسیجرز اڈاپٹ کرتے ہیں, کچھ ڈیٹا بیسز کو یوز کرتے ہیں, اور اس تمام چیزوں کو ہم اپنے سافٹ ویئر میں انسرٹ کرتے ہیں, اور اس سے جنریٹڈ ہمارے پاس جو ڈیسیژن آتے ہیں ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو آج کل آپ کے پاس جتنی انڈسٹری ہے, جتنی آپ کی آرگنائزیشن ہیں, کمپنیز ہیں, اس ڈیسیژن سپورٹ سسٹم کو یوز کر رہے ہیں. اب سیل لگتی ہے کسی کمپنی کے اوپر, وہ سیل کس طرح سے لگاتے ہیں کہ کتنے % آف کیا جائے, ان کے ڈیسیژن سپورٹ سسٹم ان کو انٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے % سیل لگائی جائے, اور تو اتنی آپ سیل ٹارگٹ کر سکتے ہیں, اس طرح سے آپ آڈینس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کو ڈیسیژن سپورٹ سسٹم ہی پرووائڈ کر سکتا ہے. سو اوور ویو آف ایکسپرٹ سسٹم دیکھا جائے تو دیٹ از یور ایکسپرٹ سسٹم. آگے ہمارے پاس کین ایکسپلین دی ریزننگ اینڈ ڈسپلے انٹیلیجنٹ بیہیویئر. ایکسپرٹ سسٹم ڈیسیژن سپورٹ سسٹم سے ایڈوانس لیول پر آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس کرتا ہے کہ ریزننگ کو ایکسپلین کرتا ہے, اور ہمارے پاس جو ڈسپلے کراتا ہے دیٹ از انٹیلیجنٹ بیہیویئر, کیونکہ ایکسپرٹ ہے. ڈیسیژن ہم نے لے لیا, اب ایکسپرٹ سسٹم کا کام کیا ہے کہ انٹیلیجنٹلی ہمارے پاس کسی بھی چیز کو شو کروا دیں.
These systems are built on suggested solution of problem given by the experts. हमने कहा कि हम कुछ रूल्स, कुछ प्रोसीजर डिफाइन करते हैं और अपने सिस्टम को दे देते हैं. सिस्टम हमें इन रिस्पॉन्स बिना कोई डिसीजन देता है. सो एक्सपर्ट सिस्टम्स क्या काम करते हैं? एक्सपर्ट सिस्टम इंटेलिजेंटली, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, समटाइम मशीन लर्निंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं. सो वो इंटेलिजेंटली अपने जो है ना बिहेवियर को शो करते हुए हमें रिस्पॉन्स कर देता है. हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एक्सपर्ट सिस्टम की? कैन एक्सप्लेन देयर रीजनिंग और सजेस्टेड डिसीजंस. कि हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम रीजनिंग पे काम करता है और सजेस्टेड डिसीजंस देता है. देन कैन डिस्प्ले इंटेलिजेंट बिहेवियर. वो इंटेलिजेंट बिहेवियर जो है ना वो डिस्प्ले करेगा. और फिर कैन ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम कम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स. क्योंकि एक्सपर्ट है तो उसने कम्प्लेक्स चीज़ों के साथ ही खेलना है. कैन प्रोवाइड पोर्टेबल नॉलेज. कैन डील विद अनसर्टेनिटी एंड नॉट वाइडली यूज और टेस्टेड. क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट है तो उसके अंदर हमें टेस्टिंग इतनी ज़्यादा करनी नहीं पड़ती, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारा सिस्टम इतना इफेक्टिव है कि वो हमें डिसीजन जो है वो इफेक्टिव और एफिशिएंट देगा. Limited to relative narrow problems, cannot readily deal with mixed knowledge, possibility of error. यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ एरर की बात आ गई कि हमारे पास एरर क्यों होता है? क्योंकि हम हर चीज़ अपने डिवाइस को नहीं दे सकते. जो कि एक आम आदमी, हम जब ग्रुप में बैठ के, हमारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज होती है, तो जब बैठ के मशावरत करी होती है तो उनका डिसीजन लेने का अंदाज़ डिफरेंट हो सकता है. लेकिन हम उतना क्लियरली हम मशीन को नहीं बता सकते कि मशीन इतना जो है ना हर चीज़ को जो है वो हमसे इंफॉर्मेशन ले के हमारे अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्स कर सके. सो मे हैव हाई डेवलपमेंट कॉस्ट. अब हम सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं तो उनकी कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ेगी. और देन हमारे पास रेज लीगल एंड एथिकल कंसर्न. तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह के प्रॉब्लम्स आने की जो है वो खतरात होते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. होप सो यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह.